حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے اپنے دل میں یا کسی اپنے دوست سے کہا کہ میں آج رات خدا کی راہ میں کچھ مال خرچ کروں گا۔ چنانچہ اس نے اپنے قصد و ارادے کے مطابق خیرات کے لیے کچھ مال نکالا تاکہ اسے کسی مستحق کو دے دے، اور وہ مال اس نے ایک چور کے ہاتھ میں دے دیا۔ اسے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ چور ہے، جس کی وجہ سے خیرات کے مال کا مستحق نہیں ہے۔ جب صبح ہوئی اور لوگوں کو الہام خداوندی کے سبب یا خود اس چور کی زبانی معلوم ہوا تو بطریق تعجب لوگ جیمے گوئیاں کرنے لگے کہ آج کی رات ایک چور کو صدقے کا مال دے دیا گیا ہے۔ جب صدقہ دینے والے کو بھی صورتحال معلوم ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ اے اللہ، تیرے ہی لیے تعریف ہے، باوجود یہ کہ صدقے کا مال ایک چور کے ہاتھ لگا۔ اور پھر کہنے لگا کہ آج کی رات پھر صدقہ دوں گا تاکہ وہ مستحق کو مال مل جائے۔ چنانچہ اس نے صدقے کی نیت سے پھر کچھ مال نکالا اور اس مرتبہ بھی غلط فہمی میں وہ مال ایک زانیہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب صبح ہوئی تو پھر لوگ چیمے گوئیاں کرنے لگے کہ آج تو ایک زانیہ صدقے کا مال لے اڑی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اے اللہ، تیرے ہی لیے تعریفیں ہیں، اگرچہ اس مرتبہ صدقے کا مال ایک زانیہ کے ہاتھ لگ گیا۔ اور پھر کہنے لگا کہ آج رات پھر صدقہ دوں گا۔ چنانچہ اس نے پھر کچھ مال صدقے کی نیت سے نکالا اور اس مرتبہ پھر غلط فہمی میں وہ مال ایک غنی کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب صبح ہوئی تو پھر لوگ چیمے گوئیاں کرنے لگے کہ آج کی رات تو ایک دولت مند ہی کو صدقہ مل گیا۔ وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ، تیرے ہی لیے تعریف ہے، اگرچہ صدقے کا مال چور، زانیہ اور دولت مند کو مل گیا۔ جب وہ شخص سویا تو خواب میں اس سے کہا گیا کہ تو نے جو صدقے دیے ہیں سب قبول ہو گئے، کیونکہ صدقے کا جو مال تو نے چور کو دیا ہے وہ بے فائدہ اور خالی از ثواب نہیں ہے، ممکن ہے وہ اس کی وجہ سے چوری سے باز رہے، اور صدقے کا جو مال تو نے زانیہ کو دیا ہے ممکن ہے وہ اس کی وجہ سے زنا سے باز رہے، اور صدقے کا جو مال تو نے دولت مند کو دیا ہے ممکن ہے وہ اس کی وجہ سے عبرت حاصل کر لے اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرے۔